حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک خط تحریر فرمایا جس وقت حضرت معاذ کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی حسین و جمیل خوبرو نوجوان صحابی تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو معاذ سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہتے۔ 21 سال کی عمر میں غزوہ بدر سے غزوات میں شرکت شروع کی، پھر تمام ہی غزوات میں شریک رہے۔ ابھی عمر کی صرف 30 منزلیں ہی طے کی تھی کہ اہل یمن کی درخواست پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا حاکم اور اہل یمن کا معلم بنا کر بھیجا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوعمری ہی میں سعادتی ایمانی سے نواز دیے گئے تھے۔ انہوں نے قرآن مجید اور دینی مسائل کی تحصیل براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی، اور آپ نے ان کو اس کم عمری ہی میں قرآن و سنت دینی فقہی مسائل کا بڑا عالم قرار دے دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی حیات ہی میں جن صحابہ اکرام کو قرآن مجید کا معلم بنایا تھا ان میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعلم امت بالحرام والحلال معاذ بن جبل، یعنی حلت اور حرمت کے مسائل کی واقفیت میں معاذ بن جبل کا مقام سب سے بلند مقام ہے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی طیبہ ہی میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اہل مکہ کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے کچھ دنوں کے لیے وہی چھوڑ دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت ہی خوش رہتے تھے۔ ایک بار ان کے بارے میں فرمایا، نعم الرجل معاذ بن جبل، معاذ بن جبل بہت ہی اچھے شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ سے بہت محبت تھی، اور کبھی کبھی آپ اس محبت کا اظہار بھی فرماتے۔ ایک موقع پر آپ نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یا معاذ واللہ انی لأحبک، اے معاذ واللہ مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میرا بیٹا فوت ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف ایک تحریر خط لکھا۔ خط کے الفاظ یہ تھے، یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے معاذ بن جبل کی طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ تیرے اجر کو بہت ہی زیادہ بڑھائے اور تجھے صبر نصیب فرمائے، ہمیں اور تجھے شکر کی توفیق بخشے۔ بعد ازیں یہ کہ ہمارے نفس، ہمارے مال، ہمارے اہل و عیال اور اولاد اور ان کے مال وغیرہ سب اللہ پاک کے خوشگوار عطیے ہیں، اور ہمارے پاس اس کی امانت ہیں جن سے ہم ایک محدود مدت تک نفع اٹھاتے ہیں اور اپنے مقررہ وقت پر اس امانت کو واپس لے لیتے ہیں۔ پھر وہ کچھ عطا فرمائے تو اس عطا کے باعث ہم پر شکر لازم فرمایا، اور کوئی ابتلا مصیبت آئے تو صبر کرنا فرض قرار دیا۔ تیرا بیٹا بھی اللہ پاک کے ان خوشگوار عطیوں میں سے تھا، اس سے نفع اٹھانے کا موقع بخشا، اور پھر بہت بڑے اجر کے عوض اسے واپس لے لیا، بشرطے کہ تو صبر کرے اور ثواب کی امید لگائے۔ لہٰذا تجھ پر اے معاذ یہ نوبت کبھی نہ آنی چاہیے کہ تیری جزا فضا، تیرا رونا دھونا وغیرہ تیرے اجر کو ختم کر دے، اور تو اپنی اس کوتاہی پر ندامت ہی کرتا رہ جائے۔ اگر تو اپنی مصیبت کے ثواب کو دیکھ پائے تو یقین کرنے لگے کہ میری مصیبت اس اجر سے بہت ہی کم ہے، اور یقین جانو کہ جزا فضا رونا دھونا میت کو واپس نہیں کر لاتی اور نہ ہی غم کو دور کرتی ہے۔ پس تیرا غم ان حالات کے تصور سے دور ہونا چاہیے جو خود تجھ پر آنے والے ہیں، گویا کہ تجھ پر آ ہی گیا۔ والسلام۔ یہ خط تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ارسال فرمایا تھا۔
اس خط میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچے کی فوتگی پر، وفات پر صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ تو صبر ہی اختیار کرے۔ یعنی موت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہر کسی پر اس موت نے آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اکرام کی حالات، صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب سمجھنے کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شهيد لي بافتقار